جنات کیا ہے؟ انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترکہ یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں۔ دونوں میں اچھے اور برے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہے۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، او اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے قبل ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ سے پیدا کر چکے تھے۔ عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال قبل پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے۔ فرشتوں نے ہی آسمان کو آباد کیا۔ ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے ہیں اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح اور دعا کرتے ہیں، اور اوپر آسمان والے نیچے آسمان والوں سے زیادہ عبادت، دعا، تسبیح اور ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنات نے زمین کو آباد کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکے، ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے، اور اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفون ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا، پہاڑ یا شاید جنت کہا، چنانچہ آدم کو پہاڑ یا جنت دے دیا گیا۔ جنات کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، دوسری جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور تیسری جو سفر اور قیام کرتی ہے، یعنی بھوت وغیرہ۔ آج کے دور میں کچھ لوگ جنات کے وجود سے انکار کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ انہیں ان کے وجود کا علم نہیں، لیکن لا علمی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ عقل مند کے لیے یہ معیوب بات ہے کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کا انکار کر بیٹھے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تردید کی اور فرمایا، اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کی علم کی گرفت میں نہیں آئی اس کو انہوں نے خامخواہ جھٹلایا۔ یہ جدید چیزیں جن کی آج کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر سینکڑوں برس پہلے کوئی سچا انسان ان کے وجود کے بارے میں خبر دیتا تو کیا اس وقت کے انسانوں کا اس حقیقت کو جھٹلانا صحیح ہوتا؟ کائنات کے گوشہ گوشہ میں گونجنے والی آوازیں جو ہمیں نہیں سنائی دے رہی ہے، کیا ہمارا نہ سننا ان کے نہ ہونے کی دلیل بن سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ بھی جنات کی ایک تیسری دنیا ہے، بلکہ سمجھ بوجھ اور احساس و ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے۔ وہ بھی شریعت کے مکلف اور امر و نہی کے پابند ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسی طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے شاہین انفو ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح ویڈیوز ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔